الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا دين لمن لا عهد له ولا إيمان لمن لا أمانة له اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد الأحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. جو آیت میں نے سورۃ احزاب کی آخری آج پڑھی، اس سے پہلے بھی 2 جمعے اس پر کلام رہا ہے. اس میں اللہ تعالی نے کسی دینی اور دنیاوی اہم منصب کے احترام کی تاکید کی ہے کہ جس کسی شخص کو کوئی عہدہ، عزت اور منصب سپرد ہو جائے وہ اس کے ساتھ دیانت اور امانت داری برتے اور اس میں خیانت کرنے سے دور رہے. دنیا میں نظام کو مستقیم خطوط پر چلانے کے لیے اور کسی بھی نظام کو درست طریقے سے استوار کرنے کے لیے اس سے زیادہ زرین اور سنہرے اصول نہیں ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے امانت آسمانوں کو، زمینوں کو اور پہاڑوں کو پیش کی. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے اٹھانے سے انکار کیا. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور ڈر گئے اس سے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے یہ امانت اٹھا لی. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے. آیت چونکہ خصوصی مقامات میں سے ہے اس لیے اس کا ہر جز محتاج تشریح ہے اور اس میں تفسیر کی طلب موجود ہے. آسمان، زمین، پہاڑ، جن اور انس، تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے سامنے یکساں ہیں. اللہ رب العزت نے جس طرح انسان کو پیدا کیا اس طرح حیوان کو بھی پیدا کیا اور جن قدرتوں سے زمین بنائی انہی قدرتوں نے آسمان کو بھی استوار کیا ہے. زمین کی تفصیلات اور سماوات کی تفصیلات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام دنیا کو
صحیح طرح چلانے کے لیے اس نظام میں اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ انسان کو بنایا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ خلافت اللہ تعالیٰ کا اعتماد اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کی محبوبیت کی نشانی ہے. اہل سنت والجماعت کے تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ پہلا انسان اور پہلا خلیفہ اور پہلا پیغمبر آدم علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانیت کا شرف بھی دیا اور خلافت کی عزت بھی عطا فرمائی. یہ خلافت بظاہر تو دنیا کی ضروریات پر مشتمل تھی، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ شان اور عظمت جو کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں ہے، نہ پہاڑوں کو، نہ زمینوں کو، نہ آسمانوں کو، حتیٰ کہ جنات کو بھی نہیں ہے اور فرشتوں کو بھی حاصل نہیں ہے، وہ استعداد ہے اور صلاحیت ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کو قبول کرنے کی. وہ استعداد اور صلاحیت جس کے بلبوتے پر انسان خدائی نظام کے اٹھانے کا مستحق ٹھہرا ہے. اس کو قرآن مجید نے اس جگہ امانت کہا اور حدیث میں ہے ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال. لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں اللہ تعالیٰ نے امانت نازل فرمائی. امانت سے مراد امانت کی صلاحیت ہے، استعداد ہے. ظاہر ہے ایک چھوٹے بچے کو آپ ایک چیز دیتے ہیں اور آپ اسے کہتے ہیں کہ بیٹے میں کل آپ سے لوں گا، تو اسی کے ساتھ آپ کو یہ خدشہ ہے کہ یہ تو ننھا منا ہے، اگر نوٹ ہے تو کہیں گرا دے گا، اگر کھانے پینے کی چیز ہے تو کھا لے گا، اگر اور قیمتی چیز بھی ہے تو اس کو ضائع کر سکتا ہے، کیونکہ اس چیز کے مطابق اس کا فہم اس کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر آپ ایک قیمتی سرمایہ مثلا ہیرا اور قیمتی یاقوت کسی چرواہے کو یا کسی مزدور کو یہ باور کرانے کی کوشش کر لے کہ یہ یاقوت ہے اور اس کی قیمت میں پاکستان جیسے 5 ملک اور بھی دیے جائے تو تب بھی ادا نہیں ہوگی، تو وہ یہی کہے گا کہ یہ کوئی ٹھگ ہے جو مجھے ٹھگنے آیا ہے. ایسی کون سی چیز ہے کہ پاکستان کا سارا سرمایہ اور اس سے بھی بڑھ کر اس کی قیمت ہے. یہ انکار جو وہ کرتا ہے وہ اپنے فہم کی وجہ سے کرتا ہے کہ وہ کم ہے اور اس کے اندر جو شعور ہے وہ کامل نہیں ہے. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو آپ دے دیں کہ یہ بلور ہے، شیشہ ہے، کچھ ہے، کوئی پہاڑی پتھر ہے، کوئی دریائی حجر ہے، لیکن وہ اس کو دیکھے اور دیکھنے کے بعد کہے کہ نہیں یہ تو قیمتی لال ہے. اور یہ جب اپنے بازار اور منڈی میں جائے گا تو یہ بہت زبردست قیمت کرے گا. سوال یہ ہے کہ اس شخص نے یہ خبر 2 وجہ سے دی ہے، ایک تو اس میں صلاحیت ہے اور دوسری اس میں امانت داری. ورنہ اخبار میں آ جاتا ہے کہ پاکستان کے فلان ایجنسی نے اتنے قیمتی پتھر پکڑ لیے جن کی قیمت 15 کروڑ ہے. 20 دن بعد پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں وہ غلطی تھی اور وہ وہی عام سی چیز تھی، کیونکہ ان کی اور ان کے درمیان ملی بھگت ہو گئی اور انہوں نے کہا 15 کروڑ تم کو تو نہیں ملے گا، 1 کروڑ لے لو، گھر لے جاؤ، ہمیں دے دو، کیونکہ دیانت اور امانت پیدا نہیں کی گئی. جس فرد میں، جس گھرانے میں، جس شہر اور ملک میں امانت نہ ہو ان کی ہر چیز میں نقصان ہوگا. اتنا بڑا پل گر گیا، اس کے بنانے پر پورا شہر کا یہ سرمایہ صرف ہوا ہے ملک کا، لیکن صدر مملکت کا بیان آیا ہے کہ پل گرتے رہتے ہیں، یہاں تو کم گرے ہیں اور ملکوں میں زیادہ گرتے ہیں. اور ملتان سے جو جہاز اڑا اور راستے میں گرا اور اس میں ججز اور کافی لوگ مر گئے، تو صدر صاحب کا بیان یہ تھا کہ اس میں کوئی قیمتی انسان نہیں تھے، عام سے لوگ.
کیونکہ امانت اور دیانت کہاں ہے؟ امانت اور دیانت میں تو اگر ایک مومن کا ایک انگل بھی کٹ گیا اور ایک انگلی بھی تراشی گئی تو صدر پاکستان کو اس کے انتقام لینے کے لیے پوری توانائی صرف کرنی پڑے گی کہ میری رعایا میں اس شخص کی بے عزتی کیوں ہوئی. وہ بھی مسلمان بادشاہ تھے، ان کو بھی ماؤں نے جنا تھا اور باپ کے بیٹے کہلاتے تھے، اور وہ بھی گوشت پوست کے بنے ہوئے تھے، چاقو چوری سے کٹتے تھے، چلنے سے تھکاوٹ محسوس کرتے تھے، وقت بر وقت بخار آتا تھا، ان کو نزلہ زکام کے شکار ہوتے تھے، دشمن ان کے بڑے بڑے تھے. کہ ایک مسلمان نے بصرہ کے اندر یہ خبر سن لی کہ سندھ کے اندر وہاں کے قزاقوں نے اور ڈاکوؤں نے عرب مسلمانوں کو، تاجروں کو لوٹ لیا ہے. اور حجاج ابن یوسف جو اتنا بڑا ظالم کہلاتا تھا، لیکن اپنی قوم کا درد اس میں اتنا زیادہ تھا کہ راجہ دائر کو خط لکھا کہ آپ کے قلمرو میں آپ کی رعایا نے ہمارے تاجروں کو لوٹا ہے، ڈاکوؤں کو پکڑو اور قرار واقعی سزا دے دو اور مجھے واپسی اطلاع دے دو، ورنہ ایسا لشکر بھیج دوں گا جن کی تلواروں کی چمک سے آپ کے محلات روشن ہو جائیں گے. ایسا لشکر بھیج دوں گا. انہیں یہ درد کس چیز کا تھا، یہ صدمہ کیوں بڑھ گیا تھا؟ کیونکہ ان میں دیانتداری تھی، صلاحیت موجود تھی. سلطان محمود کو جب یہ پتہ چلا کہ ہندوستان میں جب مؤذن اذان دے دیتا ہے تو اس کی زبان کاٹی جاتی ہے، اور جب ایک گائے کسی محلے میں ویسے ہی چمڑا نکل آتا ہے تو جہاں جہاں تک مسلمان ہو ان کے بوڑھوں کو پکڑ کر ذبح کر لیتے جوانوں کے سامنے کہ آپ نے گائے کیوں کاٹی ہے؟ یہ ہندوؤں کا ملک ہے، یہ تمہارا ملک نہیں ہے. مورخین نے لکھا ہے کہ اس اطلاع کے ملنے کے بعد سلطان محمود نے کپڑے نہیں بدلے، ضروری غسل کے علاوہ نہاتے نہیں تھے، میلا کچیلا، اور ہر وقت آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، اور بار بار کہتے تھے کہ مسلمانوں کی اس حکومت کا کیا فائدہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک ملک کے اندر ہمارے مسلمانوں کے ساتھ اتنی زیادتی ہو رہی. اور 3 دفعہ ہندوستان آیا، 2 دفعہ شکست ہو گئی، لیکن ہمت نہیں ہاری. تیسری دفعہ پرتوی راجا کو، جو اس زمانے کا چنگڑ تھا، اسے ذبح کیا زندہ پکڑ کر، اور سومنات میں تاریخی فتح حاصل کی. کہتے ہیں سومنات کے فتح کے لیے پہلے سلطان محمود جب 2 دفعہ یہاں آیا اور پٹ کے بھاگا تو اس کو یقین ہو گیا کہ ہندوؤں سے تعداد میں، اسلحے میں جیتنا بظاہر مشکل ہے، یہ بہت زیادہ ہے، اس کے ساتھ کوئی خدا کی مدد نصرت چاہیے. تو سلطان محمود کو پتہ چلا تھا کہ خرقان میں اللہ کا ایک نیک و کامل بندہ بزرگ ہے، ابو الحسن خرقانی، ان کی خدمت میں گئے اور ان کو کہا کہ میں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے بدلہ لینے کے لیے ہندوستان پر بڑے حملے کیے، لیکن پٹائی ہو گئی ہے، شکست ہو رہی ہے. ابو الحسن خرقانی نے ان سے منہ موڑ لیا اور کہا بادشاہوں کی سیاست کے ہم اہلکار نہیں ہیں. سلطان کچھ دیر بیٹھے رہے، پھر اس طرف بیٹھ گئے جہاں حضرت کا منہ تھا، اور فرمایا وعدہ کرتا ہوں کہ شریعت جو کہے گی وہی کروں گا، آپ کے ہاتھ پر عہد کرتا ہوں. ابو الحسن خرقانی کا چہرہ روشن ہو گیا، آنکھیں کھول کے ان کو دیکھا، کہا وعدہ ہے؟ کہا وعدہ ہے. تو شیخ قبلہ رخ ہو گئے، 2 رکعت پڑھی تو اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ یہ آپ کا بندہ بڑا غمگین ہے، بڑا پریشان ہے، اس نے قیمتی لشکر آپ کے نیک بندوں اور مسلمانوں کے بدلے لینے کے لیے ہندوستان میں استعمال کیا،
اور اس کو اپنی کمزوری اور شکست کا اعتراف ہے. اب آپ اس کی مدد فرمائیں، میں بیچ میں ہوں. اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کا نظام نافذ کرے گا. سلطان نے ابو الحسن خرقانی سے وعدہ کیا کہ میں ایسا عدل قائم کروں گا کہ مسلمان تو چھوڑے، ہندو بھی اسلامی عدل کی وجہ سے ایمان لائیں گے، ایسا عدل کر کے دوں گا. تو سلطان نے کہا یہی خلفائے راشدین کے اخلاق تھے، یہی ان کی پالیسی تھی، اور یہی انبیاء لے کے آئے، اور یہی وہ امانت ہے جس کو اللہ کہتے ہیں میں نے آسمان و زمین پہاڑوں کو پیش کیا، وہ نہیں اٹھا سکے، ڈر گئے. سلطان نے دوبارہ ہندوستان پر لشکر کشی کی. مؤرخین لکھتے ہیں کہ جس وقت سومناتھ میں اس نے حملہ کیا تو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، اور سامنے جو سمندر ہے اس طرف سے دوسرے ملک سے، سری لنکا وغیرہ سے ہندو پہلے سے تیار تھے، وہ کشتیوں میں آئے، بے حساب تعداد جمع ہو گئی، اور سلطان وہاں اپنے لشکر کے، مختصر سے لشکر کے، ہندوؤں کے بیچ میں آئے. ابو الحسن خرقانی نے سلطان کو رخصت کرتے وقت اپنا ایک خرقہ دیا تھا، ایک قمیض دی تھی، اور ان کو کہا سیدھے راستے پر چلو، جب تباہ ہونے لگے تو اس قمیض کو آگے بچھاؤ اور اللہ سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ اس قمیض کی عزت کرے گا. اسے پہن کر میں نے کبھی اس کی نافرمانی نہیں کی، ہمیشہ اس کو راضی کرنے کی کوشش کی. چنانچہ سلطان نے 2 رکعت کی نماز کی نیت باندھی، اور وہ خرقہ اس کو آگے بچھایا، اور جب سجدے میں چلا گیا تو زار و قطار رویا اپنے اللہ کے حضور، اور ان سے کہا کہ آپ کے ایک نیک بندے سے میں نے وعدہ کیا ہے، دلوں کا حال تو جانتا ہے کہ میں اس پر پکا قائم ہوں، کبھی ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا. بس یہ دعا مانگنی تھی، اور جب سر سجدے سے اٹھایا تو کالے کالے بادل آئے. ان بادلوں کا عجیب اثر تھا کہ ہندو لشکر سب اندھا ہو گیا، ان کی بینائی سلب ہو گئی. آپ نے اپنے جرنیلوں کو کہا کہ مارو انہیں، اور چند لمحوں میں سومناتھ فتح ہوا. سومناتھ جب فتح ہوا اور اس کمرے میں یہ لوگ داخل ہوئے جہاں وہ خاص بڑا بت تمام ہندوؤں کا وہ موجود تھا، تو ایک عجیب بات تو یہ تھی کہ اس کمرے میں دن سے زیادہ روشنی تھی، لیکن اس میں کوئی لائٹ یا کوئی مشعل یا دیا نہیں جل رہا تھا، بلکہ اس میں اتنے قیمتی ہیرے تھے کہ اس کی چمک سے وہ حال روشن تھا، اتنے قیمتی ہیرے تھے. اور دوسری بات یہ عجیب دیکھنے میں آئی کہ وہ نہ اوپر بندھا ہوا ہے نہ نیچے کسی سہارے پر ہے، اور فضا کے درمیان میں وہ بت لٹکا ہوا ہے. سلطان نے روشنی کی وجہ تو معلوم کی کہ اس میں ہیرے بڑے قیمتی جڑے ہوئے، لیکن یہ کیا معاملہ ہے کہ بت درمیان میں لٹکا ہوا ہے، نہ تو زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور نہ اوپر کسی چیز کے ساتھ بندھا ہوا ہے. آپ نے علماء اور ماہرین سے پتہ کیا، انہوں نے کہا کہ دیواروں کے اندر مقناطیسی طاقت ڈالی گئی ہے چاروں طرف، اور اس مقناطیسی طاقت کی وجہ سے یہ بت درمیان میں لٹکا ہوا ہے. سلطان نے حکم دے دیا کہ ایک طرف کی دیوار توڑ دو. جب ایک طرف کی دیوار گرا دی گئی تو بت اس طرف گر گیا. اس زمانے کا ہمارا صدر اور کوئی اور ہوتا تو وہ فوراً اس کے سامنے سجدہ کر لیتا کہ یہ بھی کچھ نہ کچھ خدا ہے، کیونکہ ان میں نہ عقل ہے نہ شعور ہے، نہ وہ آداب ہے اور نہ وہ صلاحیت ہے جو ایک حکمران کے لیے ضروری ہے. کہتے ہیں رات کو سلطان محمود نے خواب دیکھا،
ابو الحسن خرقانی نے ان کو کہا کہ اے محمود، تو نے میری قمیص کی توہین کی، صرف چند لشکروں پر فتح کی دعا مانگی، اگر اس قمیص کے سامنے آپ ہندوستان کے ہندوؤں کے ایمان کی دعا کر لیتے تو آج کوئی ہندو کافر نہ ہو، تو سب کلمہ پڑھ چکے ہوتے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کو میری اس قمیص پر ایسی رحمت آئی تھی، اتنے مہربان ہو گئے تھے اس گھڑی میں۔ سلطان جب فتوحات سے فارغ ہوا، واپس خرقان گیا اور ابو الحسن خرقانی کو فتح کی مبارکباد دینے کے لیے ابو الحسن خرقانی نے خلفاء کو کہا کہ بادشاہ کو اندر نہ آنے دے، اجازت نہیں۔ انہوں نے کہا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا طریقہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا یہ پوچھنے بھی دلیل خیانت ہے، پہلے جب آئے تھے تو پکا وعدہ کر کے گئے، اور یہ پوچھنا، زیادہ معلومات کرنا، یہ دلیل ہے کام نہ کرنے کی۔ جس خدا نے آپ کو سومنات فتح کر کے دی ہے، وہ خدا غزنی آپ سے چھین لے گا۔ سلطان محمود نے 3 کام کیے علی الفور۔ ایک تو سومنات سے لے کر کے غزنی تک تمام راستے میں ہر طرف مسجدیں بنوائی، اور رعایا کی سہولت کے لیے کنویں کھدوائے، اور تیسرا ہر جگہ اس نے عدل کے لیے قاضی بٹھائے، پولیس سمیت قاضی موجود ہوتا، قریب کی زمینوں کی حاصل ان کے نام کر لیتے تھے، اور ان کو کہتے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیغمبر کی خدمت میں یہود آتے تھے انصاف کے لیے، اور مسلمان اور یہودی کے درمیان فیصلے میں آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا کہ یہ حق پر ہے۔ یہ ایک صلاحیت ہے عدل کی، صلاحیت ہے اطاعت کی، صلاحیت ہے احکام اپنانے کی جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصیب فرمائی۔ 612 ہجری میں سلطان 417 سے لے کے 422 تک آیا ہے سلطان محمود، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23 میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ 200 سال تک ان کے اثرات رہے۔ جب پوتے پڑپوتے آپس میں لڑ پڑے اور تاج و تخت کی تقسیم شروع ہو گئی ہے تو پھر ہندو شیر ببر ہو گئے، اب پہلے سے بڑھ کر ظلم شروع کیا۔ اب تو وہ اسلامی حکومت کا بدلے بھی لے رہے تھے، تم نے غزنی سے آ کے کیسے یہاں حکومت کی؟ 612 ہجری میں غورستان کے اندر ایک مسلمان خلیفہ تھا۔ غورستان آج کل آدھا افغانستان میں ہے، آدھے سے زیادہ ایران میں ہے۔ وہاں ایک نیک صالح مقتدر اخلاق کا فرمانروا تھا، شہاب الدین غوری۔ اس نے خواب دیکھا، اور خواب میں ان کو کوئی بزرگ پیغام دیتا ہے کہ اے شہاب الدین غوری شتاب کن، جلدی کرے، وہ بر جانب ہند توجہ کن، اور ہندوستان کی طرف توجہ کر لے، وہ این مردود خدا پر توی راج را زندہ بگیر، خداوند تعالی سلطانی ہند باتو عنایت فرمودان۔ اور اس ظالم اور باغی اور سرکش ہندوستان کے راجا کو، پرتوی راجا کو زندہ پکڑو، اللہ نے فیصلہ کیا ہے آپ کو ہندوستان کی حکومت دینے والا ہے۔ خواب سے بیدار ہوا تو بادشاہ حیران ہے کہ یہ کیا خواب ہے۔ علماء کو جمع کیا، علماء نے کہا ہندوستان میں کوئی ظلم ہونے لگا ہے، جو ظلم اور بربریت آج امریکہ مسلمان قوموں پر ڈھا رہا ہے، کسی زمانے میں یہی وتیرہ ہندوؤں کا تھا، اور آج بھی جو مسلمان ہندوستان میں
ہندوؤں کے دست نگر ہے، ان پر وہ موقع بموقع اپنا ہاتھ صاف کرتے رہتے ہیں۔ ہندوستان کے بعض حالات سننے کے نہیں ہیں، اتنی زیادتی وہاں ہو رہی ہے۔ اور کذاب حکومت بھارت جو کہتی ہے ہم سیکولر ہے اور ہمارے ہاں سب مذاہب کا احترام ہے، اور انہوں نے پورا تہیہ کر رکھا ہے کہ اتنے سال گزرنے کے بعد ہندوستان میں کوئی مسلمان نہیں رہنا چاہیے، یا ہندو مذہب اختیار کر لے اور یا ختم ہو جائے۔ دیکھنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے ابوالکلام جیسے آدمی، عبدالکلام جیسے آدمی جو مندر میں جا کے ٹھیکہ لگاتا تھا، وہ مسجد میں جا کے جمعہ پڑھتا تھا، نہ ککڑ اور نہ ہل، نہ مرد اور نہ عورت، اور کچھ گویے اور اداکار فلاں خان اور فلاں خان، گویے اور اداکار ڈانسر، وہ اسلام کی خدمت کرتے ہیں کیا؟ ان کو آگے آگے کر لیتے ہیں کہ ہمارے یہاں دیکھو مسلمانوں کی بھی بڑی عزت ہے، اور مہینے میں 2 مرتبہ دارالعلوم دیوبند کی چیکنگ ہوتی ہے، اور ندوے کے دینی ادارے کو ایسا چیک کیا کہ دنیا کے سب سے بڑے عربی عالم ابو الحسن علی الندوی اس صدمے میں انتقال کر گئے۔ لیکن اب ہمارے حکمرانوں نے ان کو پیچھے چھوڑا ہے، ان کی رعایا نے حکومت کے کہنے پر ایک مسلمان مسجد کی بے حرمتی کی تو پورے عالم میں اس کا ماتم ہوا۔ 8000 مسلمان اب تک بابری مسجد کے جذبے میں شہید ہوئے، 8000۔ ابھی جو عبدالحمید نے لسٹ شائع کی اس میں موجود ہے۔ یہ تو وہ جو نوٹس میں آئے، جو بغیر نوٹس کے مرے ہیں، بغیر اطلاع کے دیہاتوں میں، گوٹوں میں، گاؤں میں، ان کا تو کوئی حساب نہیں۔ لیکن ہماری حکومت خود جس طرح مسجدوں اور مدرسوں اور علماء و طلباء و مجاہدین کے خلاف بڑے پیمانے پر پروپیگنڈا کر رہی ہے، اور ان کو معاذ اللہ دہشت گرد اور انتہا پسند دکھاتے ہیں۔ اس سے تو ہندوؤں کو اپنا حال عادلانہ نظر آیا ہوگا کہ ہم پھر بھی کچھ بہتر ہے، مار دھاڑ کرتے ہیں لیکن مسلمانوں کے خلاف منہ نہیں کھولتے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، بے شک ہم نے پیش کی آسمانوں کو، زمینوں کو اور پہاڑوں کو امانت، انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور ڈرنے لگے، اور اس کو انسان نے اٹھایا کیونکہ یہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ ظاہر ہے اسی انسان میں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام ہے، ایسے کتنے ابنائے آدم ہیں کہ جنہوں نے خلافت کو اپنی ذات اور وجاہت کے لیے استعمال کی اور اس سے حاکمیت بنائی، ظالمانہ طرز حکومت اختیار کیا۔ انہ کان ظلوما جہولا، یہ ظالم جاہل بھی انہی انسانوں میں سے ہے۔ اور ایسے کتنے لوگ ہیں کہ جب وہ حکومت تک پہنچ جاتے ہیں یا کوئی صوبے کا منصب، شہر کی ذمہ داری، کسی دفتر کی ذمہ داری ان کو سونپی جاتی ہے تو وہ کس انداز سے اس کو استعمال کرتا ہے۔ آپ سرکاری افسران کے اخلاق دیکھیں، ان کے دفتروں میں جا کے دیکھیں۔ بہت زمانہ ہو گیا، نام لینا ٹھیک نہیں ہے، ایک بڑے محتسب سے ہمارا تعلق تھا، یہاں جمعہ پڑھنے آتا تھا۔ پھر کسی مسئلے کے لیے اس نے مجھے صوبائی محتسب سے ملنے کا کہا کہ اس سے ملاقات کرے۔ میں جب وہاں گیا تو پتہ چلا کہ ان کی بیٹی کی شادی ہے اور وہ کارڈ تقسیم ہو رہے دفتر میں۔ آج پورا دفتر اس کی لڑکی کی شادی کے کارڈ سے بھرا ہوا تھا۔ میرا چھوٹا سا کام تھا، کوئی خاص کام نہیں تھا۔ مجھ سے کہا کہ حضرت کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا میں نے تو محتسب سمجھ کے یہاں آیا تھا، لیکن پتہ چلا کہ آپ کائنات کے بدترین ظالم ہیں۔ میں نے کہا یہ بیٹی آپ کی ہے یا پورے صوبہ سندھ کی ہے؟ کہا کہ کیا کروں، میں اکیلا ہوں۔ میں نے کہا آپ جب دفتر سے چھٹی کر لے، چھٹی نہیں ملتی چھٹیاں لے لے۔
لیکن یہاں لوگ اپنے کام کے لیے آتے ہیں اور آپ نے یہاں پر دفتر میں کے اندر کارڈوں کا بازار گرم کیا ہے. تو میں نے اس بڑے افسر کو کہا، اس نے کہا نہیں اس طرح نہ کہے، خیر ہے یہ بھی ایک کام. تو مرا من تو راہا جی بگو یم تو مراہا جی بگو، کیونکہ اس کو بھی اپنی شکل آئینے میں نظر آ رہی تھی. ایک موقع پر مجھے کہا کہ میں فلاں شخص سے ملنے گیا تو اس نے مجھے کہا فریج قسم قسم کے شراب سے بھرا ہوا ہے، کوئی سی بوتل اٹھاؤ پی لو. میں نے کہا محتسب کو پتہ چل جائے کہ کوئی شراب پیتا ہے اور شراب کی پیشکش مہمانوں کو ہو رہی ہے اور وہ اس کا احتساب نہ کرے تو احتساب کرے گا کس کا؟ آپ کو چاہیے تھا کہ فوراً پولیس منگوا کے اس کو گرفتار کر لے. مجھے کہا نہیں اس کے پاس لائسنس ہے، باقاعدہ اجازت ہے اس کو. امانت میں خیانت تو وہ ہمارے ملک کی ایک خاص مزاج ہے. یہاں تو شاید امانت کا خیال رکھنا یہ پاگل پن سمجھی جائے. اگر کوئی شخص بہت زیادہ امانت دار ہو تو اہل خانہ اور بہت سارے لوگ اس سے پرہیز کرنے لگتے. یہ ایک اہم مسئلہ تھا، اس لیے اللہ نے پہلے فرمایا کہ آسمان نے نہیں اٹھایا، زمین نے نہیں اٹھایا اور پہاڑ نہیں اٹھا سکے، ڈرنے لگے، اس انسان نے اٹھایا. تو اس انسان میں ایسی صلاحیتیں ہیں جو آسمان سے بلند ہیں. اس انسان کی قدر و منزلت جب یہ دیانت میں ہو، ساتوں زمینوں سے بھاری ہے، پہاڑ کے وزن سے زیادہ ہے. یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ زمین پھٹ جائے گی، آسمان گر جائے گا، چاند ستارے جھڑ جائیں گے. لیکن اللہ مسلمان کے بارے میں کہتے ہیں فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو میں غمگین نہیں ہونے دوں گا. اب آپ بتائیے کہ اللہ کیسے بچائے گئے؟ خود فرماتے ہیں کہ یہ پہاڑ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، یہ رنگین اون کے گالوں ٹکڑوں کی طرح اڑتے رہیں گے. جیسے روئی صاف ہوتی ہے اور وہ آلہ اس کو مارتا ہے اور اس کے بعد وہ ادھر ادھر ٹکڑے گرتے، یہ بڑے بڑے پہاڑ پورے عالم کے یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی. اور یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین کو ہٹا کے ایک اور زمین آئے گی. والسماوات، اور آسمان بھی تبدیل ہو جائے گی. پہاڑ، زمین، آسمان سب کے اوپر زوال آ جائے گا. لیکن ایک مومن دیانتدار کے بارے میں کہا کہ میں اس کو غمگین نہیں ہونے دوں گا. اللہ بزرگ و برتر کے احسانات دے گے، کیونکہ اس انسان نے امانت کا بوجھ اٹھایا ہے. اس انسان نے دیانت کا سلیقہ ہاتھ سے جانے نہیں دیا ہے. یہ مطلب نہیں کہ روئے زمین پر برے حالات کے اندر بھی اچھے لوگ نہیں ہیں. اب بھی بے شمار ایمان اور دیانت اور امانت سے آراستہ مقدس نفوس موجود ہے. اس لیے رب العزت نے اس آسمان و زمین اور پہاڑوں کو قائم رکھا ہے. جب ایک فرد بھی سچے دل سے اللہ اللہ کرنے والا نہیں ہوگا تو پھر زمین، آسمان، پہاڑ، یہ دنیا سب بے قیمت ہو کر کے تس نس کر دی جائے گی. کوئی حقیقت اس کی نہیں رہے گی. اللہ اکبر. شہاب الدین کو جب یہ پتہ چلا 612 ہجری کے اندر، تو آپ نقشے کے اندر آج جا کر کے غورستان دیکھیں، اور غورستان سے پشاور تک اس زمانے میں 5 دن کا راستہ تھا. اور پشاور سے نارائن قدیم نقشے کے مطابق جہاں شہاب الدین غوری کی جنگ ہوئی ہے پرتوی راجا سے، اس میدان کا نام ہے نارائن. وہاں تک پھر 4-5 دن کا راستہ ہے. 1000 اونٹوں پر اناج لدا کے آئے تھے. وہ بھی 3 دفعہ، 2 دفعہ پٹ کے چلے گئے، تیسری دفعہ 12,000 لشکر لائے اور پھر پرتوی راجا کو پکڑا اور مسلمانوں کو عدل کے ساتھ آراستہ کیا اور انہیں ظالمین سے نجات دی. وہ مسلمانوں کو چھڑانے آ رہے تھے اور آج ہمارے حکمران خود اپنی قوم رعایا کو پکڑ پکڑ کے کفار کے حوالے کر رہے. یہ اچھا نہیں ہے، یہ اس کو مارے،
یہ خراب ہے، یہ دہشت گرد ہے۔ بد دیانتی اور خیانت کا یہ عالم۔ سلاطین اور ملوک اپنی رعایا کو خود سزا دیتے ہیں، کسی اور سے سزا دلانا کبھی برداشت نہیں کرتے۔ علماء لکھتے ہیں بڑی کتابوں میں کہ بادشاہ اور سلطان کی رعایا پر جب ظلم ہوا اور اس نے بدلہ نہیں لیا، اس کی سلطنت ختم ہو گئی، ختم ہو گئی۔ آئندہ لوگوں پر اس کی اطاعت کی کوئی حقیقت نہیں۔ فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ جو لوگ راستوں سے گزرتے ہیں، مویشیاں لے کے جاتے ہیں، مختلف اموال ظاہرہ لے کے جاتے ہیں، راستے میں جگہ جگہ حکمران کی طرف سے چوکیاں مقرر ہیں۔ یہ چوکیاں ان کو چیک کرنے کے لیے نہیں ہیں، یہ چوکیاں ان کی حفاظت کے لیے۔ اس حفاظت کی وجہ سے اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ سلطان کو دی جاتی تھی۔ حضرت عثمان کے دور خلافت میں صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے کہ اموال باطنہ جیسے پیسے، سونا، چاندی، اندرونی خانہ جو مال ہے، اس کی زکوٰۃ ہر شخص خود دے گا۔ مفتی محمود نے ضیاء الحق پر یہ اعتراض کیا تھا کہ آپ نے بینک کے اندر زکوٰۃ کیسے کاٹی؟ بینک کے اندر جو رقوم ہے وہ اموال باطنہ ہے، ظاہرہ نہیں ہے، اور حکومت اموال باطنہ کی زکوٰۃ نہیں لے گی، ظاہرہ کی لے گی۔ آپ نے جو تاریخی فتویٰ لکھا ہے اس میں لکھا ہے 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں اس کی ایک مثال بھی نہیں ہے، جب سے حضرت عثمان کے دور خلافت میں اس پر اتفاق ہوا ہے کہ حکمران لوگوں سے اموال باطنہ کی زکوٰۃ کاٹے۔ اموال ظاہرہ جس کی حفاظت حکمران کے ذمہ ہے، اموال باطنہ ہر شخص کے اپنے گھر اور اس کا حساب۔ اور فقہاء کہتے ہیں کہ جب راستے لوٹنے لگے، لوگوں کا مال چھننے لگے اور قسم قسم کی راستے میں بدامنی ہو، تو بادشاہ جو ٹیکس لے گا وہ ساکت ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس نے عوام کو راستوں کا امن نہیں دیا ہے۔ جب راستوں کا امن نہیں دیا تو عوام کی طرف سے مالی تعاون اور ٹیکس کا بھی وہ مستحق نہیں۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے پیش کی امانت آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے انکار کیا اس کے اٹھانے سے، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور ڈرنے لگے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور اٹھایا اس امانت کے بوجھ کو اس انسان نے، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، ان میں جو منافق مرد اور عورتیں ہیں وہ ظالم جاہل، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مرد اور عورتیں یہی ظالم جاہل، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اصل اہل اور اصلی انسان جو امانت اور ایمان کی صلاحیتوں سے اور دیانت کی استعداد سے آراستہ ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں، جن کو سچا ایمان اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا ہے۔ یہ ایمان کیا چیز ہے؟ دو آدمی ایک جیسے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مومن ہے اور دوسرا کافر ہے، یہ کبھی غور کیا ہے؟ اس ایک کے دل میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت، اسلام کی جامعیت یہ موجود ہے، یہ مسلمان ہے، دوسرا اس سے محروم ہے۔ کوئی ہوگا یہودی ہوگا، حضرت موسیٰ و توریت کو مانے گا، آگے انبیاء سے بے خبر ہے، عیسائی ہوگا، انجیل اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے گا، باقی کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہوگا، ہندو ہوگا، گیتا اور وید مانے گا، سکھ ہوگا، گرو نانک اور گرنتھ کو سمجھے گا اور اس کا نام لیوا ہوگا، حقیقت سے بالکل بے خبر ہوگا۔ لیکن ایک مسلم، ایک مومن، اس کا کتنا عجیب فکر ہے، اور اس فکر نے حقیقت اور صداقت کی شکل اختیار کی کہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ آسمان و زمین جب سے ہے اور جب تک رہے گا، یہ اللہ کی قدرت کے سامنے ایک ادنا کرشمہ قدرت ہے، اللہ کی قدرت اس سے بہت زیادہ ہے۔
وہ دل سے اس بات کو مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کے لیے انسانوں میں سے بہترین افراد کو، جو انسانیت کے اعلیٰ معراج پر تھے، ان کو نبی اور رسول بنایا تھا، اور ان رسول اور نبیوں کی زندگی دوسروں کے لیے نمونے بنایا، اور ان میں سے بعض کو خود آسمانی کتابیں دی، بعض کو چند اوراق اور صحیفے دیے، اور سب کے اخیر میں سب کے سرتاج و سرخیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں، اور آپ کو کتاب دی گئی ہے۔ یہ کتاب تمام کتابوں کی ضرورت پوری کر رہی ہے، اور اس پیغمبر نے 1,24,000 انبیاء اور مرسلین کی رشد و ہدایت کی ضرورت بکمال پوری کی۔ پھر آپ کبھی اس بات پر بھی غور کریں، بے شک آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء برحق ہے، صادق و مصدوق ہے، لیکن یہ عجیب بات سنو کہ دنیا کے اندر ان کا لائحہ عمل موجود نہیں ہے۔ بس قرآن و سنت نے ان کی صداقت اور حقانیت بیان کی، ان کا لائحہ عمل نہ ہونا دلیل ہے کہ ان کے زمانے مکمل ہو چکے ہیں، ان کے فائل سب کے سب لپیٹ لیے گئے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کتاب دی گئی، قرآن، اور اس کتاب کے ساتھ آپ کی 23 سالہ زندگی وحی کی، سنت اور حدیث کی تشریح کی شکل میں۔ اب حدیث کی کتابیں لاکھوں سے متجاوز، تفسیر کی کتابیں لاکھوں سے متجاوز، 3 لاکھ کتابیں صرف فقہ حنفی کی ہے، 3 لاکھ کتابیں۔ بقیہ سارے ائمہ اور یہ غیر ائمہ ملا کر کے یہ کل کے کل 1 لاکھ تک نہیں پہنچے گی، کیونکہ دنیا کے اندر پہلی حکومت جو فقہ کی قائم ہوئی ہے وہ حنفیہ کی تھی، اور آخری حکومت جو دنیا پر ہوئی ہے سلطان محی الدین اورنگزیب عالمگیر کی، وہ بھی حنفیوں کی تھی، جس کو صحیح معنوں میں حکومت کہتے ہیں۔ حرمین شریفین کے جامع مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر اور جامع مسجد نبوی اور وہاں کے تمام آبادی کا خرچہ ہندوستان سے جاتا تھا، یہاں سے سوغات جاتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جامعیت عطا فرمائی اور ایسے کمال شرع آپ لے کر کے آئے ہیں کہ ہر دور اور ہر زمانے کے لیے زبردست ریاض ہے۔ صفائی ستھرائی لے لیں تو اسلام میں الطہور شطر الایمان، پاکی اور اس کے ساتھ صاف ستھرا رہنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ اگر ایمان کے بعد عبادت نماز ہے تو اس کے لیے ضرورت طہارت کی ہے۔ الطہور شطر الایمان، ایمان کہتا ہے کہ نماز پڑھو لیکن پاک ہو کر نماز پڑھو۔ پلیت آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا، نہ پلیت کپڑوں میں نہ پلیت جگہ میں۔ یہ کہ وہ معذور شرعی ہو وہ علیحدہ بات۔ آپ دیانت پر آئے تو قرآن کہتے ہیں جب تم انصاف کرنے لگو تو انصاف پر ڈٹو، اگرچہ آپ کے اپنے کو نقصان پہنچتا ہو۔ اذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قربى۔ اور ایک مقام پر قرآن کہتا ہے جس کے لیے تم عدل چھوڑتے ہو وہ یا غنی ہوگا، اللہ اس سے بڑھ کر غنی ہے، اس سے نہیں ڈرتے، یا وہ فقیر ہوگا، اللہ تعالیٰ تجھ سے زیادہ اس پر مہربان ہے۔ آپ دونوں حال میں عدل پر قائم رہیں گے، عدل پر قائم رہیں گے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ جب ایک آدمی میں عدل نہ ہو، ظلم ہو، اور علم نہ ہو، جہل ہو، تو 2 نقصان پیدا ہو جائیں گے۔ عدل نہ ہونے کی وجہ سے ظلم کے ارتکاب میں وہ منافق بھی ہو سکتا ہے، کہے گا کچھ اور کرے گا کچھ، دل میں کچھ ہوگا اور زبان پہ کچھ ہوگا۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ۔ اور جب اس میں جہل ہے، علم نہیں ہے، تو جاہل
پھر ایک خدا سے نہیں مانگتا، وہ قبر و درگاہوں سے مانگتا ہے۔ جاہل پھر خدا کی عبادت بھی مخلوق کے نام کرتا ہے، اس لیے وہ تمام رسوم اور بدعات کا مرتکب ہوتا ہے۔ وہ خدا کے بندوں سے اپنے مشکل نفع و نقصان کا تعلق قائم کرتا ہے۔ انہ کان ظلوما جہولا، جب ظالم ہے اور اس میں عدل نہیں ہے تو نفاق کا خطرہ پیدا ہو گیا، اور جب جاہل ہے اور اس میں علم نہیں ہے تو شرک کا خطرہ پیدا ہو گیا، کیونکہ شرک کا بنا، شرک کی وجہ الجہل عن المصالح الشرعیہ، دینی فوائد اور برکات سے بے خبری، دینی فوائد اور برکات سے بے خبری۔ مثلا ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ بدعتی جب لوگوں کو سمجھاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں دیکھو ہمارے پیغمبر نور ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے عرش کے اوپر چلے گئے، اور اس سے ادھر ہو جائیں گے تو دوسرا مسئلہ بیان کریں گے کہ جبریل جو نورانیوں کا سردار ہے اس نے 7ویں آسمان پر معذرت کی کہ آگے مجھے اجازت نہیں ہے اور آپ اکیلے جائیں گے۔ تو پتہ تو یہ چلا، علم تو یہ ہے کہ حضرت جبریل جو سید الملائک ہے اور تمام نورانیوں کا جرنیل ہے، وہ اس کا رفتار ختم ہو گیا، وہاں سے بشریت کا پرواز تیز ہو گیا۔ تو جو وہ دلیل بناتے ہیں وہ حقیقت میں اس کے خلاف۔ لوگوں کو کہتے ہیں ہم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ نماز میں بھی پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن لوگوں کی سمجھ نہیں ہوتی کہ ان سے دریافت کر لے کہ یہ اپنا اپنا پڑھنا ہے یا سب مل کے ایک آواز میں پڑھتے ہیں، اور یہ بیٹھ کر پڑھنا ہے یا کھڑے ہو کر پڑھنا ہے، اور آہستہ پڑھنا ہے چیخ کر، تو آپ چیخے نہیں، کھڑے نہ ہو، بیٹھ جائے، اپنا اپنا پڑھے، جو چاہو پڑھو بس۔ یہ دلیل ان کے سخت خلاف ہے، اور پھر آپ نے یہ الفاظ بھی نہیں اختیار کیے، دوسرے الفاظ گڑے۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، کیونکہ یہ سب خیانت ہے۔ اگر علم کے ساتھ دیانت ہو تو علم نکھر جاتا ہے، جیسے انسان کپڑوں میں معزز لگتا ہے۔ جب عقل کے ساتھ دیانت ہو تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے سکھ کا رائج الوقت استعمال ہو رہا ہے، آپ کے پاس کروڑوں اربوں کربوں پڑے ہوئے ہیں، وہیں پڑے رہے اور آپ قبرستان چلے جائیں گے۔ اب انہیں آپ استعمال کر لیں، بال بچوں کے لیے مستقبل بنائیں، دینی مساجد مدارس میں امداد کر لے، اپنی آخرت بنائیں، اپنی نسل اور نسب پاک کر لے، اپنے ہاتھ سے بلا نکالے، تو تمام چیزوں کا سانپ اور اژدہا بنا ہوا ہے۔ مشہور ہے کہ اژدہا کے نیچے سونے کے یاقوت بچھے رہتے ہیں اور وہ اس کے اوپر آرام کرتا ہے، وہ اژدہا کہیں مر جاتا ہے، پھر ایک اور اژدہا آ کے اس پہ بیٹھ جاتا ہے۔ دنیا اور مال و دولت تو ایک کاغذ ہے، ایک مٹھی ہے، ایک بے حقیقت چیز ہے، جب تک استعمال نہ کرے آپ اسے اچھی طرح یاد رکھیں۔ آپ جیب میں 500 روپے کا نوٹ ڈالے اور ایسے بازاروں میں گھومتے رہے، کوئی کیلا آپ کے منہ میں نہیں آئے گا، کوئی آئس کریم کے قریب کوئی پٹکنے نہیں دے گا، پیاس سے آپ کی زبان بلی کی طرف باہر لٹک جائے گی، کوئی ٹھنڈی بوتل منہ میں نہیں آئے گی جب تک آپ رک کر کے اسے جیب سے نکال نہ دیں کہ یہ مجھے اس کی بوتل، سب چیزیں مل جائے گی۔ جس طرح دنیا کے اندر پیسہ خرچ کر کے آپ آرام و راحت پاتے ہیں، اس سے بڑھ کر آرام و راحت صحیح مال کو اللہ کی رضا کے لیے دین اور دین والوں پر خرچ کرنے سے اللہ تعالی نصیب فرمائے۔ امانت اور دیانت یہی ہے کہ اس زندگی میں آخرت کی فکر کی جائے۔ جب عذاب سامنے آتا ہے، وہ روح نکلتی ہے اور سینے میں اکھڑ جاتی ہے، اور روح جسم کے اعضاء کو کہتی ہے کہ ایک دوسرے سے معافی مانگو، بس میرا وقت پورا ہے، مجھے نکال رہا ہے یہاں سے۔ تو پھر تو ہر شخص کہے گا کہ اب مجھے موقع مل جائے تو میں کتنی دینی کام اور دینی خدمات کروں گا۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب فرعون دریائے نیل کے اندر ڈوبنے لگا، حتی اذا ادرکہ الغرق، اور غرق ہونے لگا، قال آمنت، دیکھیں انہ لا الہ الا، کلمہ پڑھ رہا ہے، الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ اور فرعون نے کہا میں بھی جماعت مسلمین میں سے ہوں، وانا من المسلمین۔ اب آمنت بھی کہتے ہیں، لا الہ بھی پڑھتے ہیں، اور انا من المسلمین بھی کہتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے آل آنا، یہ ایمان لانے کا ٹائم ہے۔
اب تو سزا نافذ ہو گئی ہے کفر کی، ایمان میں دیر کرنے کی سزا مل رہی ہے، سزا کے دورانیے میں معافی کسی قانون میں معتبر نہیں ہے، وقت گزر گیا، آل آنا اب آ رہا ہے، وقد عصیت قبل، اور آپ نے اس سے پہلے کیا کیا نافرمانیاں کی، وکنت من المفسدین، پرلے درجے کے فسادیوں میں سے تھے، پوری دنیا میں کوحرام مچایا، ہمارے محبوب پیغمبر موسیٰ کلیم اور ان کے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام کو رلایا کئی مرتبہ، پریشان کیا، غمگین کیا، اس صدمے میں انہوں نے اللہ کو کہا اے اللہ اب تو اس کا بیڑا غرق کر دے، بہت ٹائم لے لیا، سب کو پریشان کیا ہوا ہے۔ پھر فرعون کے پاؤں تلے زمین نکل گئی اور وہ دریائے نیل اس کے لیے بلا و وبا بن گیا۔ الیوم ننجیک ببدنک، آج ہم آپ کے جسم کو باہر نکالتے ہیں، لتکون لمن خلفک آیا، اوروں کے لیے عبرت بناتے ہیں، تو منکر قانون مکافات عمل تھا، لے دیکھ تیرا عرصہ محشر بھی یہی ہے، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے پیش کی یہ امانت آسمان، زمین اور پہاڑوں پر، فابین ان یحملنها، انہوں نے اٹھانے سے انکار کیا، واشفقن منها، اور ڈر گئے، وحملها الانسان، اور انسان نے اٹھایا، انه کان ظلوما جہولا، یہ یقیناً بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا جاہل ہے۔ اس سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ انتہائی سزا دنیا کے اندر کسی کا ارتکاب ظلم ہے، اور انتہائی بدامنی دنیا کے اندر وہ جہل ہے۔ ہمیشہ جب آئین شرعی نافذ ہو تو دو فائدے لوگوں کو فوراً پہنچیں گے، ایک عدل ہوگا، ظلم نہیں ہوگا، اور دوسرا علم آئے گا، جہل زیادہ نہیں ٹھہرے گا۔ اور جب بھی خدا کے قانون سے انحراف کیا جائے، دین کے مقابلے میں بے دینوں کا ساتھ دیا جائے، اور دینی شاعر کا تمسخر کیا جائے، اور دینی سرحدوں کو توڑا جائے، تو جو فی الفور سزائیں نافذ ہوگی دو نافذ ہو جائے گی، ایک تو ظالم مسلط ہو جائے گا بے رحم، اور اس کے ہاں امن نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، اور دوسرا جاہل ہوگا بہت بڑا، وہ بے دینوں کو دین کے سیٹ پر لا کے بٹھائے گا، ایسے ایسے اداکاروں کو، اور ان کو وزارت مذہبی امور اور یہ اتدہ چیزیں، یہ سب کے سب قوم کو اور رعایا کو سزا ہے۔ انہ کان ظلوما جہولا لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات، اور جب اللہ مسلمان مرد اور عورتوں کی توبہ قبول فرمائے تو تمام نظام اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے درست فرما دے گا۔ وبہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولا وآخرا وآخر دعوانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں۔ انبیاء کی صفات سبع، علم، حیا، عقل 3 یہ عبادت کے 4 صباحت 5 شجاعت 6 سخاوت 7، تمام صفات انبیاء کے کامل ہوتی۔ تعوذ اور بسم اللہ پڑھنا امام منفرد مسبوق سب کے لیے ہے نہیں، امام کی اقتداء میں مقتدی تو صرف سبحانک اللہم پڑھ کر خاموش ہو جائیں گے، جس نے قرات کرنی ہوتی ہے وہ پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پہلی رکعت میں، اور بقیہ رکعات میں الحمد سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے، بہتر ہے، ضروری نہیں۔ ہمارے مشیر نے خواب میں گھر میں قبر دیکھی ہے، شوہر سے معلوم کر رہی تھی کہ تم بنائیے، ہم نے کہا معلوم کر کے بتائیں گے۔ توبہ استغفار کرے اور مردوں کی ایصال ثواب کے لیے اور اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کوئی تکڑا جانور ذبح کرا دے۔ غیر مقلد کہتے کہ 3 طلاق 1 طلاق باقی ہوتی ہے، یہ غلط کہتے ہیں، جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ 3 خدا ایک ہے اور 1 3 ہے۔ غیر مقلد نے یہ نظریہ عیسائیوں سے لیا ہے۔
غیر مقلد سے 3,000 روپے لے لو اور پھر اس کو 1,000 واپس کرو، اس کو کہو بس یہ 1,000 3,000 سمجھ لیں، 3 تھپڑ لگاؤ اسے اور پھر کہو کہ یہ ایک ہی ہے، بس کمکل ہے، گمراہان ہے۔ اذان للقبور کے متعلق بدعتی کہتے ہیں کہ اذان شیطان بھاگ جاتا ہے، اس وجہ سے دیتے ہیں، مگر یہ ایجاد ان کا ہے، پیغمبر نے امت کو نہیں کہا ہے کہ قبر پر اذانیں دیا کرو۔ بدعتی اس وقت کے اعتقادی مشرک ہے، جی ہاں، شریعت میں بچہ بچی کی ولادت کے بعد ماں کو کتنے دن بعد غسل کرنے کا حکم ہے؟ غسل تو روز کر سکتی ہے، لیکن پاک تب ہوگی جب نفاس کا خون رک جائے گا۔ اس کی اقل مدت معلوم نہیں ہے، ایک لمحہ 2 دن بھی ہو سکتا ہے، البتہ زیادہ سے زیادہ 40 دن سے نہیں بڑھے گا۔ مولانا اشرف علی صاحب حفاظ کے اخیر میں لکھتے ہیں کہ تراویح پر اجرت دینا ناجائز ہے، یہ عام فتویٰ ہے، مولانا نے بھی دیا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ سجدے کی حالت میں پاؤں کے انگوٹھے موڑ کر زمین سے نہ لگائے جائے تو نماز پر کیا اثر ہوگا؟ اگر کوئی عذر ہو تو معاف ہے، ورنہ مناسب نہیں ہے، سنت نماز کے خلاف ہے۔ امام کے لیے مقتدیوں کی نیت کرنا لازم ہے نہیں، بس نماز کی نیت کافی ہے، اتنا جاننا کافی ہے کہ میں امام ہوں۔ کوئی آدمی نیت کرتے ہوئے ہاتھ باندھ دے، اللہ اکبر کہنے سے پہلے ہاتھ باندھنے کے بجائے پھر اللہ اکبر کہے، کوئی حرج نہیں۔ ہدایہ میں لکھا ہے یہی نماز ہے۔ کسی نے زمین بیچ دی، والد کے موجودگی میں، والد نے اس کے کاغذ پر دستخط نہیں کیے، ابھی 10 سال بعد دعویٰ کر رہے، کیا اس کی کوئی دعویٰ صحیح ہوگی یا نہیں؟ جس وقت بیٹے نے زمین بیچی اور باپ موجود تھا اور وہ خاموش ہو گیا، یہی دستخط کے لیے کافی ہے۔ نسوار منہ میں رکھ کر تلاوت کرنا جائز ہے نہ جائز؟ منہ دھو لے تو بہتر ہے۔ فقہا تو کہتے ہیں چائے اور پکوڑا اور کھانا اور پینا کر کے بھی کلی کر لے، سنت طریقہ ہے، پھر ذکر تسبیح یا تلاوت کرے۔ میں نے سنا ہے کہ حضرت خضر دنیا میں ہے، جی ہاں۔ ایک انسان کا بحیثیت مسلمان سب سے اچھا فعل کیا ہے؟ سنت کی مطابقت کرنا۔ مور حلال جانور ہے یا حرام؟ حلال ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کا پر قرآن مجید میں رکھا جاتا ہے، پر طاؤس در اوراق کے مصاحف دیدم۔ ہندو اور عیسائیوں کا کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن نہ کھانا بہتر ہے۔ فجر کی اذان کے بعد سنتوں سے پہلے صلاۃ الحاجات، مسئلہ اذان کا نہیں، مسئلہ وقت کا ہے۔ اگر صبح صادق داخل نہیں ہے تو نوافل جائز ہے۔ صبح صادق داخل ہونے کے بعد 2 سنت فجر اور 2 فرض فجر کے علاوہ کوئی اور نماز نہ پہلے ہے نہ بعد میں۔ جنازے کے پلنگ پر جو چادر ڈالی جاتی ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ مومن کا اکرام ہے، جبکہ اس پر کلمات بھی لکھے ہوئے ہیں، جائز ہے۔ اذان و تکبیر کے درمیان ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، اذان کے بعد والی دعا اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، اس میں ہاتھ نہ اٹھانا سنت ہے۔ اپنی دعا مانگے، علیحدگی میں لوگوں کے سامنے نہیں تو ہاتھ اٹھا سکتے۔ سب سے پہلے اذان کس نے دی تھی؟ حضرت بلال رضی اللہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم نے، بعض کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دی گئی۔ موجودہ اذان تو ہماری شریعت کا شعار ہے۔ پہلے اذان تو موسیٰ حضرت یوسف کے زمانے میں بھی ہے، ثم اذن مؤذن ایتھا العیر، لیکن وہ اذان نہیں ہے، وہ بانگ ہے۔ اشراق کے کم از کم 2 رکعت ہے۔ احسن العلوم للبنات میں دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ ہم مردوں کو دنیاوی تعلیم نہیں دے رہے ہیں اور یہ عورتوں کا پوچھ رہے ہیں، کہاں سے کمکل آیا ہوا ہے؟ عورت کا بس یہی کام ہے کہ وہ دین سمجھے اور گھر سنبھالے۔ عورتوں کا کام جو ہے نا گاڑیاں چلانا اور انجینئرنگ اور ادھر ڈپارٹمنٹوں کو آباد کرنا نہیں ہے۔ ہماری ایک جماعت غیر مقلد نے صحیح مسلم کی حدیث دکھائی، اس میں نے سورہ فاتحہ کو عام نماز میں ضروری اور امام کے ساتھ آہستہ پڑھنے کو کہا۔ ایسی کوئی حدیث پوری دنیا میں نہیں ہے جس میں پیغمبر نے امام کے پیچھے مقتدی کو قرات کرنے کا کہا، ایسا کہیں نہیں۔ اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، کوئی غیر مقلد ہو والی صحیح مسلم جس میں انہوں نے اپنی غیر مقلدیت توپی ہے وہ دکھائی ہوگی۔ مسلم شریف میں تو یہ حدیث ہے اذا قرأ فانصتوا، کہ
کہ جب امام قرات کر رہا ہے تو مقتدی نہیں کریں گے. صلاۃ الاوابین کی کیا فضیلت ہے، بہت بہتر نماز ہے. روزے کا کفارہ شرعاً فی یوم کتنے روپے ہو؟ روزے کا فدیہ روزانہ ایک مسکین کو 2 وقت یا 2 مسکینوں کو 1 وقت کھانے کی جو قیمت بنتی ہے، آسانی کے لیے وہی فطرہ ایک روزے کا فدیہ بن سکتا ہے. مسجد کا مصلی اور جائے نماز وغیرہ مدرسے کے لیے بہتر یہ ہے کہ مسجد کے علیحدہ و مدرسے کے علیحدہ ہو. خودکش حملہ ناجائز. آپ کو صحت اور لمبی زندگی اللہ عطا فرمائے. سوال کیا زکوٰۃ استعمال کی اشیاء مثلا موبائل، گھڑیاں جن کی مالیت ہزاروں روپے میں ہو، اس پر زکوٰۃ آتی ہے؟ یہ ضروریات کی چیزیں، ان پر زکوٰۃ نہیں آئے گی. ہماری اکلوتی بہن جس کی عمر 28 سال ہے، پچھلے 6-7 سالوں سے رشتے کی کوشش کر رہے ہیں، پر بات آگے جا کر رک جاتی ہے. ہمیں اندیشہ ہے کچھ حاسدین رشتے کے سلسلے میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں. ہماری والدہ بھی حیات نہیں ہے، برائے مہربانی جو نقش یہاں سے ملتا ہے وہ لے لے. ہمارے جو ساتھی ہے پیچھے، ان سے رشتہ صالحہ والا نقش لے لے، اس کے مطابق پڑھ لے. 49 دن بعد آ کے مجھے بات کرے. انگریزی زبان میں سب سے عمدہ تفسیر کون سی ہے؟ مولانا عبد المجید دریابادی کی القرآن سب سے بہتر ہے. وطروں کے بعد 2 رکعت نفل نہیں ہے، آخری نماز وطر ہے. فتاوی دارالعلوم میں تو لکھا ہے وطروں کے بعد 2 نفل پڑھنا جائز ہے. غلط لکھا ہے، کیونکہ دیوبند کے سب سے بڑے عالم مولانا انور شاہ ہے، اور وہ فرماتے ہیں وطروں کے بعد آخری نماز جو پڑھی جائے گی وہ سنت فجر ہے. فطر و سنت فجر کے درمیان میں کوئی نماز ثابت نہیں ہے، یعنی نفل. نماز قضا کا ادا کرنا قرآن کی کس آیت سے ثابت ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت آئی ہے، کتاب و سنت دونوں، اس میں یہ ہے کہ نماز فرض ہے، اور فرض جب ادا نہ ہو تو وہ قرض ہو جائے گی. تو قرض کی ادائیگی لازم ہے. حضرت کی جب خندق کے موقع پر 5 نمازیں آگے پیچھے ہوئی تو آپ نے فرصت پر پہلے ظہر، پھر عصر، پھر مغرب اور پھر عشاء ادا فرمائی. جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز کی قضا نہیں ہے، یہ فاسق فاجروں کے ایجنٹ ہے. ان کا حشر ان نماز کے چھوڑنے والوں کے ساتھ ہوگا. رمضان میں وتر نماز جماعت کے ساتھ ادا ہوتی ہے. اعتکاف میں وتر نماز کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں. قضا ہر وقت پڑھ سکتے ہیں سوائے مکروہ اوقات کے. قرآن حفظ کرنا اور میرے حافظے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ قوی فرمائے، حفظ نصیب فرمائے. کسی شخص کا اپنے بیٹے وغیرہ کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت کی وجہ سے محمد رکھنا بہت مناسب ہے. اقامت کرنے والے کی اقامت کے دوران حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہتے وقت اذان کی طرح دائیں بائیں موڑنا، بہت سارے فقہاء کا یہ خیال ہے، لیکن درست بات یہ ہے کہ اقامت میں موڑنا ضروری نہیں ہے، بہتر ہے. اور اذان و اقامت میں موڑنا، عبدالحی نے اس سے آیا میں 15 فرق لکھے. ان میں ایک فرق یہ بھی بتایا ہے کہ اذان میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ دائیں بائیں موڑنا ہے اور اقامت میں نہیں موڑنا ہے. تاہم اگر مڑنے لگے تو باہر نہر میں موجود ہے. اذان کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا جائز ہے؟ ناجائز، ناپسندیدہ و خلاف سنت ہے. ایک عورت نے کسی دوسرے کے بچے کو دودھ پلایا، اب اس عورت کو اس بچے کے علاوہ اس کے دوسرے بھائی کو اپنا داماد بنانا جائز ہے؟ اس بچے کے علاوہ اور جو اس کے بہن بھائی ہے، اس خاتون کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ نہیں. سنت موقدہ کو صحت و تندرستی کے باوجود جان بوجھ کر بیٹھ کر پڑھنا نامناسب بات ہے. شوال کے 6 روزے حنفی فقہ میں مکروہ ہے. حاجی یا عمرہ کرنے والے احرام کی حالت فوت ہو جائے تو کفن کیا دیا جائے گا؟ اسی طرح دفنایا جائے گا. احرامین میں سر نہیں ڈانکا جائے گا، خوشبو نہیں لگائی جائے گی. قیامت میں تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا. میں جب نماز پڑھتا ہوں تو دنیاوی ساری باتیں اسی وقت یاد آ جاتی ہیں. اب بہت ساری نمازیں پڑھ لیں، بہت پڑھتے رہے، آپ کی جتنی باتیں ختم ہو جائے گی، پھر صاف ستھری نماز ہو جائے گی. سینکڑوں رکعت روز پڑھے. جاوید احمد غامدی نے دلائل اس بات کے دیے کہ موسیقی حرام نہیں، وہ گمراہ اور بے دین و زندیق ہے، واجب القتل ہے. وہ سورہ فیل کے بعد سورہ ماعون پڑھ سکتے لیکن اس کو معمول نہ بنائے. صائم اور مریم نام رکھنا جائز ہے. فرشتوں کے ناموں پہ بچوں کے نام رکھنا نامناسب بات ہے. دوران اذان یا اقامت اشہد ان محمد رسول اللہ کا جواب محمد رسول اللہ کہنا جائز ہے. اسی طرح اشہد ان محمد رسول اللہ بھی پڑھ لیں.
تفسیر ہو رہی ہے، اس دوران کوئی شخص آتا ہے صلاۃ مسجد ادا کرتے کہ یہ درست ہے، اگر اس کی نماز پر کوئی اثر نہیں ہے تو کنارے پر پڑھ سکتا ہے۔ افضل و بہتر تو یہ ہے کہ درس کے دوران کوئی اور عمل نہ ہو، درس ہی کی طرف متوجہ ہو۔ گائے بین اون کا عقیقہ درست ہے، جابر کی حدیث میں ثابت ہے۔ حضرت داؤد کا معجزہ کیا تھا؟ ان کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا، اور حضرت داؤد علیہ السلام زبور اس خوش آوازی سے پڑھتے کہ پہاڑ اور پرندے بھی ان کی آواز میں آواز ملا کے جھوم جھوم کر پڑھتے۔ توبہ! یہ کہنا کہ داؤد علیہ السلام نے موسیقی ایجاد کی، شرم بھی نہیں آتی۔ مسلمان ایسا سوچ سکتا ہے پیغمبر کے بارے میں؟ تم کفار اور مغاربہ کے ایجنٹ بن کر کے باتیں کرتے ہو، اگر اس حالت میں مر گئے بغیر توبہ کے تو کافر گزرو گے دنیا سے۔ انبیاء پہ تہمت لگا رہا۔ میں جب کوئی اچھا کام کرتا ہوں یا کوئی تلاوت کلام پاک کرتا ہوں تو میں پہلے حضرت پر درود بھیجتا ہوں۔ کیا یہ بدعت ہے؟ یہ بدترین بدعت ہے، بدترین بدعت۔ ہر کام کے شروع میں پہلے الحمد ہے، اس کے بعد درود شریف ہے۔ اب نماز شروع کرنے سے پہلے اللہ اکبر کی جگہ اللہم صلی علی محمد پڑھے، اب سلام پھیرنے کے بجائے آپ پڑھ اللہم صلی، تیری نماز اچھی ہو جائے گی۔ ذبح کرتے وقت آپ اللہ اکبر کی جگہ پڑھ لے اللہم صلی، جانور مردار ہو جائے گا۔ قرآن کریم کی طرف پیٹ کرنا اگر مجبوری ہو تو جائز ہے۔ درس کے دوران ایک دوسرے کی طرف پیٹ کر کے پڑھنا جائز ہے۔ کوئی وظیفہ بتائے کہ میرے بھتیجے کو جس کی عمر 1.5 سال ہے بخار کی شدت سے جھٹکے لگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے صحت و شفا دے۔ فقہ حنفی میں جھینگوں کے متعلق، فقہ حنفی میں جھینگا حرام ناجائز، مچھلی نہیں ہے، کیڑے مکوڑا ہے وہ۔ مرغی کے لیے فیڈ آج کل باہر سے منگوایا جا رہا ہے، تحقیق کے مطابق میں حرام گوشت اور چربی شامل ہے، تو کیا ایسی صورت میں مرغی اور انڈے کے استعمال کے بارے میں بتائے؟ خنزیر کی چیزیں استعمال کرنا ویسے ہی بری بات ہے، نامناسب بات ہے۔ باقی جانوروں کی فیڈ حلال ہو یا حرام ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اپنی بہنوں کے رشتے ذاتی گھر کے سلسلے سے بہت پریشان ہوں، آپ استغفار کی کثرت کریں، خیر ہو جائے گی۔ میری چھوٹی بہن کو سانپ نے کاٹ لیا، اسپتال میں داخل ہے، بے ہوشی کی حالت میں۔ او ہو، بغیر تاخیر کے کوئی تکڑا قسم کا سپیرا دیکھ لیتے، یہ ان کا کام ہے، ڈاکٹروں کا کام نہیں ہوگا۔ سپیرا سیکنڈوں میں زہر لے آئے گا، سیکنڈوں میں۔ یہ کچی آبادی میں جگہ جگہ یہ بیم بجانے والے سپیرے ہوتے ہیں، فوراً ان کو راضی کر کے 500 روپے 1000 پہلے دے دو۔ وہ خاص قسم کا دم ہوتا ہے، ان کو لمحوں میں زہر کھینچ لے گا، ورنہ سانپ کا ڈسا ہوا جب سو جائے تو وہ نہیں بچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عافیت عطا کرے اور آپ کا سایہ دیر سلامت رہے، ہمیں آپ سے مستفید ہونے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ احسان فرمائے اور آپ کی یہ دعائیں قبول فرمائے۔ بہت شکریہ اور مہربانی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ جنہوں نے بیماروں کا ذکر کیا، اللہ ان کو صحت شفا دے۔ جنہوں نے نکاح اور رشتے کی پریشانی ظاہر کی، اللہ ان کے گھروں میں عزت کے، وقار کے، خوشگوار پائیدار رشتے نصیب فرمائے۔ جنہوں نے دیگر پریشانی اور صدمے بتائے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد و نصرت فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ